عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام۔ اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کافروں اور بدکار لوگوں کے حالات تفصیل سے بیان فرمائے، اور اس آیت میں مومن اور نیکوکار لوگوں کی حالات زندگی بیان فرمائی۔ چنانچہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ ایمان قبول کرنے اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کے اذن سے جنت کی دائمی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور اللہ رب العالمین کے اذن سے انہیں نعمتیں عطا ہونا بھی ان کے حق میں ایک طرح کی تعظیم ہے، اور وہ خود بھی ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ فرشتے بھی ان کی تعظیم کرتے ہوئے انہیں سلام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں سلام کہا جائے گا۔ جنت میں سلام کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کی آفتوں، حسرتوں یا دنیا کی بیماریوں اور دردوں، غموں اور پریشانیوں سے سلامت ہو گئے، اور دنیا کی فانی جسموں سے نکل کر جنت کے دائمی جسموں میں منتقل ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ قائم ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں، ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ الم ترى، کیا تم نے نہ دیکھا؟ ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین اور کفار کی دو مثالیں بیان فرمائیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین کی گہری گہرائی میں موجود ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، ایسے ہی کلمہ ایمان کہ اس کی جڑ مومن کے دل کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں یعنی عمل آسمان میں پہنچتے ہیں، اور اس کے ثمرات یعنی برکت اور ثواب ہر وقت حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پاکیزہ بات سے لا الہ الا اللہ کہنا مراد ہے، اور پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ پاکیزہ درخت سے متعلق اور بھی کئی اقوال موجود ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ایمان لائیں، کیونکہ مثالوں سے معنی اچھی طرح دل میں اتر جاتا ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ، اور گندی بات کی مثال اس گندے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا تو اب اسے قرار نہیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات کی مثال۔ اس آیت میں مذکورہ مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ گندی بات یعنی کفر یا کلام کی مثال اندرائن جیسے کڑوے، بے مزے اور ناگوار بدبودار پھل کے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا جاتا ہے
تو اب اسے کوئی قرار نہیں، کیونکہ اس کی جڑیں زمین میں ثابت اور مستحکم نہیں، اور نہ ہی اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں۔ یہی حال کفریہ کلام کا ہے کہ اس کی کوئی اصل ثابت نہیں، اور وہ کوئی دلیل و حجت نہیں رکھتا جس سے اسے استحکام ملے، اور نہ اس میں کوئی خیر و برکت ہے کہ وہ قبولیت کی بلندی پر پہنچ سکے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یثبت اللہ، اللہ ثابت رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں کلمہ ایمان پر سلامت رکھتا ہے کہ وہ آزمائش اور مصیبت کے وقتوں میں صبر کرتے ہیں، ایمان پر قائم رہتے ہیں، اور رائے حق اور سیدھے دین سے نہیں ہٹتے، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور آخرت یعنی قبر میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھتا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر میں مومن کلمہ ایمان پر کس طرح ثابت رہتا ہے، اس کی تفصیل حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مردے کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس سے سچا جانا۔ یہی اس آیت میں یثبت اللہ الذین آمنوا کی تفسیر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازے کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس تک جنت کی ہوا اور وہاں کی خوشبو آتی ہے، اور تا حد نظر قبر میں فراخی کشادگی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اسے بٹھا کر اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ کون صاحب ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تب پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اسے آگ کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ پھر اس تک وہاں کی گرمی اور بو آتی ہے، اور اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ قبر میں اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر اندھے بہرے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں جن کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اگر ان سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائیں۔ اس ہتھوڑوں سے اسے ایسے مارتے ہیں جسے جن اور انس کے سوا مشرق اور مغرب کی ہر مخلوق سنتی ہے، اس سے وہ مٹی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں روح لٹائی جاتی ہے۔ اعاذنا اللہ تعالی من عذاب القبر وثبتنا علی الایمان، یعنی قبر کے عذاب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ عطا فرما۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔